خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری حیات تمہاری منشا کے مطابق ہے اور یہ وہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، استقامت اور ثابت قدمی آج کی اس دنیا میں کلید یعنی کامیابی کی کنجی مانی جاتی ہے۔ تو آج ہم استقامت اور ثابت قدمی کے حوالے سے بات کریں گے کہ دنیا میں وہی انسان کامیاب سمجھا جاتا ہے جو کسی کام کے آغاز کے بعد اس پر کمال حاصل کرتا ہے اور یوں اپنے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ لوگ بھی ایسے ہی لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو اس دنیا میں اپنا لوہا منوانے اور خود کو کامیاب کہلوانے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے مستقل مزاجی کی عادت۔ مستقل مزاجی اپنے اندر ایسی زبردست جادوائی قوت رکھتی ہے جو ایک ادنا سے انسان کو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ مستقل مزاجی، استقامت یا ثابت قدمی کسی بات پر ڈٹ جانے کا نام ہے۔ بہت سے لوگ کامیابی کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں کیونکہ ان میں مستقل مزاجی کی قوت نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، محنت کو کامیابی کی کنجی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر محنت میں استقامت کا عنصر شامل نہ ہو تو اس کے اکارت ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کو انجام دینے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کام تھوڑا مشکل ہو تو اکثر ہم اسے ادھورا ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم استقامت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے رہیں تو بالآخر وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انسان اگرچہ بہت ذہین نہ بھی ہو لیکن استقامت کے ساتھ محنت کرتے رہنے سے ایک دن وہ لازمی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے اور یہی کامیابی اسے مزید محنت کی جانب راغب کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کے بعد اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں استقامت کی قوت کیسے پیدا کریں؟ تو اس کے لیے سب سے اہم بات آپ کو ایک پلان ترتیب دینا ہوگا۔ اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ کس کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اسے شروع کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اسے کرنے سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، اسے شروع کیسے کیا جائے، کس کی مدد درکار ہوگی، کس دن اس کام کی ابتدا بہتر رہے گی۔ آپ نے یوں ہی اس کام کے آغاز کے لیے جو دن رکھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی دن اس کی ابتدا کر دیجئے، چاہے اس کا بالکل تھوڑا سا حصہ اس مقررہ دن انجام دینا پڑے۔ ایسا کرنے سے آپ کا ذہن ایک جانب تاخیر کے خوف کا شکار نہیں ہوگا تو دوسری طرف اس کام کی ابتدا کرنے سے ایک قسم کی خوشی بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ استقامت پیدا کرنے کے لیے چھوٹے موٹے کاموں سے ابتدا کیجئے، ان کاموں کو مطلوبہ دنوں میں انجام دیجئے۔ اس طرح آپ میں صبر کا عنصر پیدا ہو جائے گا اور ان کی کامیابی سے انجام دینے سے آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا اور بعد میں بڑے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے میں یہ مفید ہوگا۔ عزیزان گرامی، سانس روکنے کی مشق کیجئے۔ کوشش کیجئے کہ آپ سانس کو روکیں 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ مشق آپ کے اندر صبر، ہمت اور استقامت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ورزش کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ روزے سے مدد حاصل کیجئے کیونکہ روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد ہیں، جہاں وہ آپ کو صبر و استقامت کے جذبے کی بیداری کے لیے استعمال ہوتا ہے،
وہاں آپ کے اندر مستقل مزاجی اور صبر کا عنصر بھی پیدا کرتا ہے۔ ایسے کام کیجئے جس میں آپ کی مرضی نہیں، جیسے قرآن پاک میں کہا گیا کہ صبح کا اٹھنا نفس پر بہت بھاری ہے، تو دن میں ایسا کیجئے، ایسے کام انجام دیجئے جن کا کرنے کو آپ کا بالکل دل نہ چاہے، تو ایسا کرنے سے آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کام کی انجام دہی سے نہ رکیں، بلکہ یہ انجام دہی کریں، اس کے اندر آپ کا استقامت کا عنصر پیدا ہوگا۔ اسی طرح اپنے اندر صبر و استقامت جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ کام جتنا مشکل ہو، ناکام ہونے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مشکل کام کی تکمیل تک جتنی مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کیجیے۔ یاد رکھیں، آپ اپنے اندر ایک ایسی جادوئی قوت پیدا کرنے کی مشق کر رہے ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں کامیابی کی مسرتوں سے روشناس کرائے گی اور آپ کی زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل میں یقینی طور پر آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ عزیزان گرامی، استقامت اور ثابت قدمی کامیابی کے حصول کے لیے انتہائی اہم چیز ہے جس کے اوپر آپ کو ہر صورت کاربند ہونا ہے تاکہ آپ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوئیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔